جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے دین کے علاوہ بھی اور کوئی دین تلاش کرتے ہو، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اسی کے لیے سر جھکا دیے ہم نے، من فی السماواتی یعنی کہ اسی دین کے لیے سر جھکائے، اطاعت کی، فرما برداری کی، من فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے، طوعاً فرما برداری کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، او کرہن یا پھر مجبوری کے ساتھ، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سب یہ بات جانتے ہیں کہ جس نے آنکھ کھولی ہے، اس دنیا میں سانس لی ہے، جو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، جو پیدا ہوا ہے مخلوق ہے، اور جس نے پیدا کیا وہ خالق ہے، تو تمام مخلوق نے اپنے خالق کی طرف لوٹنا ہے۔ تو ہم نے تمام انسانوں نے اور جو بھی کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، تمام کی تمام مخلوقات نے اپنے خالق کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہاں پر یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اس سے پچھلی آیت میں اس عہد کی بات کی گئی تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے عالم ارواح میں لیا تھا، کہ جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پیارے جب دنیا میں پیدا فرمائے، جب پیدا ہوں، تو تمام نبی سے، انبیاء کرام سے یہ عہد دیا گیا تھا کہ آپ نے ان پر ایمان لانا ہے، اور اس ایمان، اس عہد کی جو پایہ تکمیل تھی وہ معراج کی رات مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں حضور علیہ السلام کی امامت میں، آپ کی اقتداء میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز ادا کی، تو اس کی عملی طور پر یہ جو عہد تھا اس کو عملی جگہ پہ لایا گیا۔ اب آگے جو آیت کریمہ ارشاد اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی کہ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، کہ اللہ کے دین کے سوا بھی کسی دین کو تلاش کرتے ہو، اور وہی دین ہے کہ جو زمین و آسمان والوں نے جس کی پیروی کی، جس کی اطاعت کی، جس کی فرما برداری کی، طوعاً و کرہاً، حالت مجبوری میں ہو یا اپنی خوشی سے ہو، تمام کے تمام لوگوں نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے نام اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمائے، کہ جس میں قل کہہ کر آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، آمنا کہ ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزل علینا اور اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم اور اس پر جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا، اور اسماعیل علیہ السلام پر نازل کیا گیا، وہ اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر نازل کیا گیا، وہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا، والاسباط اور ان کی اولاد پر۔ اب یہاں پر یہ چند نام انبیاء کرام علیہ السلام سے ذکر فرمائے، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام، حضور علیہ السلام تمام جو انسان ہیں ان کے جد ہیں، جد امجد مانے جاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اور اس کے بعد ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے نبی ہوئے۔ لیکن ان کے جو دوسرے فرزند تھے ابراہیم علیہ السلام کے، ان کا نام تھا اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یعقوب۔ اب یعقوب علیہ السلام تک ان دو کے نام لینے کے بعد پھر نام یہاں پر بیان ہوا، والاسباط ان کی اولاد۔ اب یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کا لقب ہے اسرائیل، اور جن کے 12 صاحبزادے تھے، 12 فرزند تھے، اور ان میں سے 12 قبیلے تھے، جو متعدد آیتوں میں پچھلے درسوں میں دروس میں آپ سن چکے ہیں کہ بنی اسرائیل تھی، بنی اسرائیل میں کس طرح جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا،
اور کس طرح ان لوگوں نے اپنے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، سرکشی کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح ان پر وہ عذاب میں مبتلا فرمایا۔ تو اولاد کہنے سے یہاں پر پوری بنی اسرائیل میں اور ان کے آنے والے جتنے انبیاء کرام تھے ان کا ذکر آ گیا، والاسباط، کہ آپ کے جتنے بھی فرزند ہیں، جتنے بھی اولاد ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے، والاسباط اس لفظ نے ان کو گھیر لیا۔ اب یہاں پر یہ آیت کریمہ بیان فرمانے کا مقصد کیا تھا؟ ذکر چل رہا ہے یہودیوں کا، عیسائیوں کا، اور یہاں جو ان آیت کریمہ میں جو ذکر ہے وہ یہودیوں کے متعلق ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ یہودیوں جو تھے وہ اپنی مرضی سے کسی پر ایمان لاتے تھے اور اپنی مرضی سے کسی کو جھٹلا دیتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان پر تو ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جیسے نبوت بنی اسماعیل میں جو ہے وہ شفٹ ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اور حالانکہ توریت ہو، زبور ہو یا انجیل ہو، یہ بنی اسرائیل ہی میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل تھے، ان میں حضرت یہودی کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا تو وہاں سے پھر نصرانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا۔ ان کو بھی معاذ اللہ ایک طبقہ وہ تھا کہ جنہوں نے ان کو اللہ کا فرزند بنا دیا، اور ایک طبقہ وہ تھا جو ان کی والدہ محترمہ پر تہمتوں جو ہے وہ لگاتے رہے، اور شد و مت کے ساتھ لگاتے رہے، اور یہاں تک ہوا کہ بنی اسرائیل یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق یعنی کہ شہید کیا، قتل کیا۔ اور یہ وہ قوم ہے کہ اس قوم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی وقت میں ایک سے زائد نبی انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائے۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاصیت عطا فرمائی، آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کے لیے، تمام عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ مخصوص قبائل، مخصوص علاقوں میں نبی بن کر آئے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو تو ان کے دور میں حضرت ہارون علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی تھے، اور مختلف و مخصوص علاقوں میں اپنی اپنی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن توریت میں اور زبور میں یہ واضح طور پر بیان تھا کہ ایک نبی ایسا آنا ہے کہ جس کی نبوت کا تاج جس کے سر پر ہم نے تمام کائنات، تمام عالمین کے لیے جس کی جو ہے نبوت کو ہم نے جو ہے پھیلانا ہے۔ اور وہ نبی جب آئیں گے تو ان پر جتنے بھی قومیں ہیں ان کی نبوت کا سب نے جو ہے ان پر ایمان لانا ہے۔ یہ واضح طور پر توریت میں بھی تھا، اور یہ واضح طور پر انجیل میں بھی تھا، اور یہ مختلف صحائف میں موجود تھا جس کو یہ پڑھتے تھے اور جس پر یہ باقاعدہ طور پر جس کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ مجھے اس طرح جانتے ہیں، اس طرح پہچانتے ہیں کہ جیسے یہ اپنی کوئی باپ اپنی اولاد کو جانتا ہے، اس طرح یہ میری نشانیوں کو، میری خصوصیات کو جانتے ہیں۔ لیکن کیونکہ بغض میں، کینے میں، دشمنی میں انہوں نے فقط حضور علیہ السلام کی نبوت کا جو ہے انکار کیا، اور آپ سے جو ہے آپ کے احکامات کی روگردانی کی۔ تو واضح طور پر قرآن پاک نے ان کے جو عزائم تھے ان کو بھی آشکار کیا، ان کی جو سازشیں تھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آشکار کیا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کیا جو اسلام کے سوا اور کوئی دین چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے میں ہے۔ کیف یہد اللہ، کیسے، کیوں کر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کی ہدایت چاہے۔ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، وشہدوا ان الرسول حق، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے، وشہدوا، وہ گواہی دے چکے تھے، ان الرسول حق، کہ بے شک
رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کی جو نشانیاں تھیں، روشن نشانیاں، کھلی نشانیاں، وہ ان کو پڑھ چکے تھے، وہ ان کو دیکھ چکے تھے، بیان بھی کر چکے تھے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان علیہم لعنت اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی پھٹکار، لعنت ہے ان پر، والملائکتی، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی ان پر جو ہے وہ لعنت ہے، پھٹکار ہے، خالدین فیہا، یہ اسی طرح کی پھٹکار میں، لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور ان پر یہ عذاب جو ہے ہلکا نہیں ہوگا، ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تو یہ یہودیوں کی وہ بات یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی کہ وہ بخصوص نبیوں پر ایمان لاتے تھے اور کچھ پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقبول ترین دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہی دین تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، سر کو جھکا لینا، اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو بھی دین لے کر آئے، جو بھی شریعت لے کر آئے، اس میں یہی احکام تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ماننا، سر جھکانا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، سر جھکا دینا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کرنا، اور جو بھی شریعت جس وقت زمانے کے حساب سے جو بھی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائے، ان پر عمل کرنا۔ بیسیکلی اطاعت کرنا اس کو کہتے ہیں، سر جھکانا اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اور حضور علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو یہ بھی فرمایا کہ یہ نبی وہ ہیں کہ جو تم پر، یعنی کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مبعوث کیے گئے، ان پر، ان کو اور ان کی جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، ان کی تمام کی تصدیق کرنے والے ہیں، مہر ضبط کرنے والے ہیں، یہ گواہی دینے والے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے، سب کے سب حق ہیں، اور تمام جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں وہ تمام کی تمام حق ہیں، اور وہی وہ بھی اسی دین پر جو ہے وہ کاربند تھے جو دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یعنی کون سا؟ جو اسلام ہے۔ اسلام کا معنی ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اور وہ تمام کے تمام یہی احکام لے کر آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ کے احکام پر جو ہے وہ تسلیم خم کرنا، ان احکامات پر عمل کرنا، اسی کو اسلام کہتے ہیں، جو باقاعدہ طور پر اب وہ دین اسلام کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت تک دنیا میں رائج فرما دیا، اور اب کوئی دین نہیں ہے، جتنی شریعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ فرما دی۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، بہت سے لوگ اس پر اختلاف کرتے ہیں، بہت سی بحثیں ہوتی ہیں کہ کیا جو شریعتیں تھی پچھلی وہ تو منسوخ کر دی گئی، تو اب جو پچھلے نبی تھے، جو ان کی رسالتیں تھیں، اب کیا ان پر بھی ایمان لایا جائے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جتنے نبی تھے جب وہ لائے تھے اس وقت تک، اس کے بعد اب چونکہ ان کی نبوتیں بھی منسوخ کر دی گئیں، ان کی کتابیں بھی منسوخ کر دی گئیں، تو ان پر ایمان نہیں ہے۔ اب جو قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی پیغمبر ہیں حضور علیہ السلام، ان پر ایمان ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں نہیں، حضور علیہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں، تمام کے تمام نبیوں پر ایمان لانا، اور جو کتابیں، جو صحائف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائے، تمام پر ایمان لانا، یہی اسلام ہے اور یہی ایمان ہے۔ لیکن اب چونکہ ان کے جتنے بھی فالوورز تھے، ان کے جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے اپنی پسند کے حوالے سے، اپنی پسند ناپسند سے ان کتابوں میں تحریف کر دی، تو لہٰذا آج جن صورتوں میں وہ موجود ہے ہم ان پر نہیں ایمان لاتے۔ ہاں، جو جس صورت میں، جس کنڈیشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمائی تھی، ہمارا ان پر ایمان ہے، چاہے وہ توریت ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، چاہے جتنے بھی صحائف ہوں، اور تمام انبیاء کرام پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ حضور علیہ السلام کا جو دین ہے، جو اسلام ہے، یہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور جتنے بھی اب لوگ موجود ہیں دنیا میں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں،
چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، تمام کے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب کوئی دین نہیں، صرف دین اسلام ہے، دین محمدی ہے، شریعت محمدی ہے، اس پر ایمان لانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، اور اسی کی اطاعت کرنا، اسی کی فرما برداری کرنا، اسی کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کر دینا، یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی ذات پر، اس کے تمام احکامات پر یقین کامل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے دن ہم زندہ رہیں اسلام پر کاربند رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔